بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کو کسی نے قتل کر دیا. غالباً اس کے بھائی کے بیٹوں نے, بھتیجوں نے قتل کر دیا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے. اب یہ مقتول کے وارثین آئے اور موسیٰ سے کہا کہ تم دعا کرو اللہ سے. دیکھو کتنے بدماش ہیں, دیکھو ذرا کیا بول رہے ہیں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا, اپنے رب سے آپ دعا کرو کہ ہمارے لیے واضح کرے کہ قاتل کون ہے. کیا سمجھے آپ؟ بنی اسرائیل اتنی بری قوم ہے یہودی, انہوں نے کبھی اللہ کو اپنا رب نہیں مانا. اللہ الحمدللہ رب العالمین, ہم تو روز کہتے ہیں میرے رب. یہ یہودی ایسی قوم ہے جسے ہم پناہ مانگتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس نے کبھی اللہ کو, اس قوم نے اپنا رب نہیں مانا. وہ موسیٰ سے کہہ رہے تم اپنے رب سے بولو, یہ نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے کہو. قالوا ادع لنا ربک, اپنے رب سے بولو آپ. یعنی اتنی نالائق اور بدماش قوم ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کو اپنا رب نہیں مانا. یہ موسیٰ سے کہہ رہے اپنے رب سے بولو, اپنے رب سے بولو. کتنی بڑی بات. کہتے اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون, تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے. ایسا بولتے, وہاں بھی بولو اذهب انت وربک, تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھے. پھر کائے کے لیے؟ مزے کرنے کے خالی تم. گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے لڑنے کے لیے کون جانا؟ موسیٰ اور ان کا رب. اتنی بدماش کو. تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو, اس لیے کہ بچڑے کو پوج رہے تھے. ظاہر ہے کہ بچڑے کی ماں کو تو ذبح کروا دینا ہے تاکہ پتہ چلے ان کے معبود کی کیا حیثیت ہے. اب آنا کہانی کرنے لگے. جب حکم یہ آیا کہ یہ گائے ذبح کرو, اور گائے کا گوشت لگا کر کے, یا بیل تھا, وہ مردے کے بدن سے لگا دو, مس کر دو, ٹچ کر دو, مردہ زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. نکتہ آپ نے دیکھا, کیا سمجھا آپ؟ اتنی میٹیریلسٹک تھی یہ قوم, مادہ پرست تھی, یہ دنیا پرست قوم تھی, اور آج بھی ہے. اتنی دنیا پرست قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, مردے سے مردے کو زندہ کیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی مردہ تو پڑا ہوا ہے نا, مرا ہوا ہے نا, وہ آدمی اس کو زندہ کر رہا ہے تاکہ قاتل کا نام بتائے. تو کس چیز سے زندہ کیا گیا؟ گائے کا گوشت لے کر کے اس کو ٹچ کیا گیا, تو گوشت بھی تو مردہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہاری یہ مادہ پرستانہ جو زندگی ہے نا, اس کو چھوڑ دو تم. روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت سے میت کو زندہ کیا, مردے سے مردے کو زندہ کر کے بتایا. تمہاری زندگی پوری کی پوری میٹیریل ہے, مادی ہے, میٹیریلسٹک ہے تمہاری. یہ دیکھو مردے سے مردہ کو ہم زندہ کر رہے ہیں. کائنات میں کوئی مردے سے مردے کو زندہ کر ہی نہیں سکتے, یہاں مردے سے مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہے ہیں آپ. پھر بہانے کرنے لگے, ایسا ہے تو ویسا ہے. کہنے لگے آئے, کہنے لگے کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولے گائے ذبح کرنا ہے. بولے اتتخذونہ ہزوا, ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہل میں سے ہو جاؤں. اس کا مطلب مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. کوئی مذاق کرے تو بول دو تو جاہل آدمی ہے. یا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ کس سے کیا؟ جہالت سے. جہالت سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے پناہ چاہیے؟ تعوذ بعلم لا ينفع, ایسے علم سے آپ نے اللہ کی پناہ چاہیے جو فائدہ نہ دے. اس کا مطلب جو مذاق کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. کہہ رہے آپ مذاق کر رہے ہیں. مذاق, میں مذاق کیوں کروں گا؟ میں جاہل تھوڑی ہوں. کہنے لگے ایک بات بتا دیں, ذرا واضح کر دیں, گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ما لونہا, کلر کیا ہو؟ دعا کی اللہ پوچھ رہے ہیں کلر کیسا ہونا چاہیے اس گائے کا. اللہ نے فرمایا چٹکیلا رنگ ہونا چاہیے, دیکھنے والوں کو اچھی لگے. فاقع لونہا تسر الناظرین. پھر پوچھتے ہیں ایک شبہ اور ہے گائے کے بارے میں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو. ارے حکم تھا کوئی بھی گائے
کر دو اللہ کے بندو. اب یار بڈھی ہو کہ جوان ہو؟ بولے بیچ بیچ کی ہو. اب چلو رنگ کیسا ہو؟ بولے فاقل چٹکیلا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو اچھے لگے، پھر آتے. ایک شبہ اور ہے، اسی وجہ سے کہا گیا زیادہ سوال کر مت کیا کرو. بہت زیادہ کثرت سوال کی وجہ سے قوم گمراہ ہو چکی ہے. یہ کثرت سوال کرنے والے. کہا ایک سوال اور ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ کیا بول رہے ہیں یہ ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو. انا للہ و انا الیہ. بولے ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو. جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے احکامات سخت ہوتے گئے. خریدا انہوں نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خریدنے کے لیے جب گئے تو ایسی گائے ملی کہ پوری بنی اسرائیل کی عورتوں کے زیورات بک گئے، اتنی قیمت میں وہ گائے ملی. تو کثرت سوال سے احکامات پہ سختی آ جاتی. اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتائی، دل سخت ہو جاتا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ اکبر. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا دل سخت ہو جائے. دل کتنا نرم ہے دیکھو، نکالو تو لوتھڑا ہے، ہڈی نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ فرما رہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے ضروری نہیں کہ جو چیز نرم دکھائی دے اس کا اندرون بھی نرم ہو، اور جو چیز باہر سے نرم سخت دکھائی دے تو ضروری نہیں کہ اندر نرم ہو. الٹا بھی ہو سکتا ہے. جو چیز ظاہر میں سخت دکھائی دے ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی سخت ہو. پتھر کو دیکھیں، پتھر باہر سے کتنا سخت دکھ رہا ہے لیکن اندر سے اللہ بول رہا ہے نرم ہے یہ، بلکہ دل اس کے مقابلے میں سخت ہے. اگر سختی پر آئے یہ دل نرم دکھائی دیتا، اس کو ہاتھ میں ایسے لے سکتے ہو، ہڈی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کوئی ایسا نرم دکھائی دے ضروری نہیں کہ جو ظاہر میں نرم ہو وہ اندر سے بھی نرم ہو. اندر سے سخت ہو سکتا ہے، لہذا چیک کر لیا کرو. چیک کر لو، اس لیے کہ ظاہر میں اگر نرم نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ باطن میں بھی نرم ہو. لہذا چیک کر لو کہ کیسا ہے وہ. اس لیے کہ پتھر کو دیکھو، دل کو دیکھو کتنا نرم ہے، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے. اللہ